वज़ीर आज़म ने भी फील्ड मार्शल को मुकम्मल तौर पर एक क्रेडिट दिया कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एजाज महमूद साहब, ये फरमाएगा कि जो अमेरिका शुरू से ये बात हो रही थी कि जो भी MOU होगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो भी एग्रीमेंट होगा, उस पर सवाल उठ रहे थे कि क्या इसराइल उसको मनोन तस्लीम करेगा। और अब जबकि JD वैंस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों इसराइल को एक तरह से आंखें दिखा रहे हैं, यानी उनके रवैये तब्दील हुए। इसराइल एक्सेप्ट कर रहा है इसको उस तरह से, क्या बावर करा सकेगा अमेरिका इसराइल को हमलों से रोकने के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये एक बड़ा जो है ना पैराडॉक्सिकल पॉइंट है कि कभी ये तासुर मिलता है कि शायद अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इज़राइल चल नहीं सकता, या अमेरिका का इज़राइल पे बहुत ज़्यादा लेवरेज है, और कभी हमें ये तासुर मिलता है कि वाइट हाउस जो है वो जूइश लॉबी, पर्टिकुलरली ज़ायनिस्ट लॉबी, और उसको जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इजराइल के हवाले से, तो वो उनकी हर बात को तस्लीम करता है। तो ये दोनों तरह की वाइब्स जो हैं वो इन पैरेलल हमें मिलती हैं जब भी हम मिडल ईस्ट के हवाले से किसी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। ये जंग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इजराइल के इमा पर अमेरिका ने शुरू की, और उसके बाद जब जंग में जो उनको वो कामयाबी हासिल ना हो सकी, तो फिर एक ऐसा तासुर उभरा कि जिसमें ये अमेरिका और इजराइल के साथ जो आपस में उनकी एक कोलिशन या एक जॉइंट एफर्ट थी, वो अमेरिका उसमें लीडिंग रोल में रह गया, और अल्टीमेटली जब मुज़ाकरात की बात हुई तो सिर्फ टेबल पे अमेरिका और ईरान ही बचे। किसी भी स्टेज पे ओपनली इजराइल इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं था। तो उसी वक्त से ये सवाल उठता था कि क्या जब जंग का एक फ्रीक मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगा तो इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात के बाद अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा एक पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान की, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी से है कि MOU हो गया है, लेकिन इसके बाद जो भी वर्किंग मोडेलिटीज भी होंगी, जो इसकी फर्दर डिटेल्स तय होंगी, वो उसके साथ एक कैविएट रहेगा कि इजराइल किसी भी स्टेज पे एक स्पॉइलर का रोल अदा कर सकता है। ये विन विन सिचुएशन है, कोई हारा है कोई जीता। जी नहीं, विन विन सिचुएशन नहीं है। इसमें डेफिनेटली सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो ईरान है। आप ये देखिए कि 47-48 साल की आइसोलेशन, पाबंदियों के बाद और बेशुमार कुर्बानियां देने के बावजूद ईरान ने अपनी सर्वाइवल की जंग बड़े शानदार तरीके से लड़ी, और वो जंग तो वो पहले इसको कहने से ही कतराते थे अमेरिकन, वो इसको एक ऑपरेशन का नाम देते थे, और जिसको वो एक वीकेंड ऑपरेशन समझते थे, वो इतना तवील हुआ और उसमें इतना स्टेलमेट आया कि अमेरिका के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। एक फरमाइएगा मंसूर जाफर साहब कि ये जो क्लॉजेस हैं कितना मुश्किल है और कितना वक्त और कितनी विल दरकार है इन पर अमल दरामद की। 60 डेज का टाइम दिया है कि फ्रेमवर्क। जी यकीनन इस फ्रेमवर्क में बड़े ही कंटेशियस इश्यूज हैं जिन पर बात होनी है, और असल में तो वो फाइनल एग्रीमेंट ही होगा जिसको आगे चल के इम्प्लीमेंट किया जाना है। ये तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है 60 डेज के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर आने वाले दिनों में इख्तलाफ भी हो सकता है, और असल इन मुज़ाकरात का मकसद भी यही है कि उन इख्तलाफात को उन इख्तलाफात की खलीज को पाट के जो है किसी हतमी माहदे पर पहुँचा जाए, ताकि वो इश्यूज़ के जो इस वक्त इस जंग का बायस बने हैं उनको वंस फॉर ऑल जो है वो सेटल डाउन किया जाए। लेकिन यहाँ पे ये बात कहना ज़रूरी है कि अगरचे इस वक्त बड़ा ऑप्टिक्स हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका शायद इसराइल से बहुत नाराज़ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी और उनके नायब सदर भी उनको इस वक्त बहुत बुरा भला कह रहे हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि यही इसराइल जो है इसने कोई पहली बार अमेरिका की मर्जी के खिलाफ को काम नहीं किया।
امریکہ جن معاہدوں میں بھی پیس بروکر رہا ہے، چاہے وہ معاہدہ اوسلو ہو، ڈیٹن ایکارڈ ہو، یا وائی ریور ایکارڈ ہو، یا اس کے بعد غزہ کا جو سیز فائر ہو، یا پھر لبنان کا سیز فائر ہو، ان تمام میں اسرائیل اور امریکہ اکٹھے ہی تھے. اور وہاں پہ کیونکہ ان کے مقاصد یکساں تھے، اس لیے وہاں پہ ہمیشہ اسرائیل کو شاباش دی جاتی رہی، اور اس کو اس کی تمام زیادتیوں کا بڑا ہی ریوارڈ ملتا رہا. اب یہاں پہ کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ اس لحاظ سے آ گیا ہے کہ پوری دنیا اس وقت اسرائیل کی جو ہٹ درمی ہے اس کے خلاف بات کر رہی ہے، اور خاص طور پہ یورپی ممالک نے خود یہودی آبادکاروں پر ایسی پابندیاں اور اس نوعیت کی سینکشنز لگانا. ایون امریکہ کے اندر اب یہ آوازیں اٹھ رہی تھی نا جنگ کے خلاف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. تو کیونکہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ انتخابات کا دورہ ہے، تو یہ صرف انتخابی اپنے ووٹرز کو وو کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، یہ کوئی ریئلٹی میں وہ ناراضگی نہیں. اچھا مجھے ایک چیز اور آپ اس کے ساتھ ہی بتاتے چلیں کہ آج مذاکرات کے لیے ٹیمز یعنی دونوں فریقین میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا، نہ ایرانین ڈیلیگیشن پہنچا، نہ جے ڈی وینس وہاں سے پہنچے. جو ایرانینز نے بتایا وہ تو نے کہ لیبنان پر جو اٹیک کیے اسرائیل نے، اور بعد میں ان کے درمیان بھی ایک سیز فائر ہوا. اب کب تک آپ کے اس میں اطلاعات میں یا انفارمیشن میں نالج میں کہ کب تک یہ مذاکرات باضابطہ طور پر شروع ہو سکتے ہیں؟ جو ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس بارے میں خاص طور پہ انہوں نے یہ کاز ایک تو یقیناً لبنان پہ جو سیز فائر کی وائلیشن قرار دیا ہے، دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت عاشورہ جو ہے محرم کے 10 تاریخ کے بعد جو ہے یہ مذاکرات ایران اس میں انگیج ہونا پسند کرے گا، اور اس کے ساتھ کیونکہ جو رہبر اعلیٰ تھے ان کا تدفین کا مرحلہ بھی ہے، تو اس سے فراغت کے بعد وہ اس جگہ پر اس مذاکرات کو ریزیوم کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی ناراضی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اختلاف ہے، صرف اور صرف ایک ٹائم کی اپنی مینجمنٹ ہے، اور وہ جینین ریزن ہے ان کے پاس کہ ان کا ایک مذہبی اور ایک مسلکی مسئلہ ہے جس بنا پہ وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لیبنان کی سیز فائر کی وائلیشن ہے وہ اپنی جگہ ایک ویلڈ ریزن ہے، اور وہ ایک لحاظ سے ٹیسٹ کیس بھی ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل کو امریکہ ان 5-10 دنوں میں قابو میں رکھتا ہے تاکہ لبنان کے اندر اگریشن جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو پاکستان نے آج حاصل کی کل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم انہوں نے بھی گفتگو کی ہے اور نشاندہی کی ہے. ایک تو آبی جارحیت کی بھارت کی طرف سے، اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایک تھریٹننگ پوزیشن ہے اس وقت بھارت کی، سندور آپریشن جو سندور 2 کے نام سے بھی وہ بات کر رہا ہے. سر آپ نے سنا اعجاز محمود صاحب، اب یہ جو معاملہ ہے یہ پچھلے سال اس وقت سے چل رہا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، جب پاکستان نے گھٹنوں پر بھارت کو لے کر آ گیا تھا، جنگ جیتی تھی اور دنیا بھر میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا تھا. لیکن اب جو دوبارہ سے بھارتی جارحیت ہے اس کو کس طرح سے ڈیل پاکستان کرے گا؟ کیا ایک اور جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے؟ دیکھیے پاکستان نے بھارت کی جو یہ یونیلیٹرل ان کا یہ اقدام تھا انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں، وہ اس کے اوپر پاکستان نے بڑا سخت اس وقت بیان دیا تھا اور اسے اپنی ریڈ لائن قرار دیا تھا. اور اسی وقت سے یہ آبی جارحیت کا جو ٹرم ہے وہ بڑی فریکوینٹلی استعمال ہوتی رہی. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت پاکستان نے اپنا اس پہ ری ایمفیسائز کیا ہے اور دوبارہ یہ چیز فوکس میں آئی ہے، کیونکہ ماضی میں پچھلے 1-2 سالوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں طویل عرصے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ابھی تو انہوں نے سنتاس معاہدے سے یونیلیٹرلی وہ انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا اور اس سے نکلنے کی انہوں نے بات کی، لیکن اس سے پہلے اس کی وائلیشنز تو وہ کرتے رہے ہیں. بہت سارے پروجیکٹس جو انہوں نے بنائے وہ کوئی چند سالوں کی بات نہیں ہے، وہ دہائیوں پہ محیط ایک پوری ہسٹری ہے اس کی. اور اس وقت پاکستان نے یا تو اپنا کیس صحیح طرح سے پلیڈ نہیں کیا، اس کی کیا وجوہات ہیں اس میں ابھی ہم نہیں جاتے، یا پھر جو بھی ہم نے کوشش کی اگرچہ وہ ہاف ہارٹڈ تھی یا اپ دی مارک نہیں بھی تھی، اس کا کوئی ہمیں ورتھ وائل کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور وہ تمام ڈیمز، وہ تمام پروجیکٹس جو
اس معاہدے کی اس ٹرائی پارٹی معاہدے کی جو ہے وائلیشن میں بنائے گئے وہ بنتے ہی چلے گئے. ٹھیک ہے لیکن جی اس جنگ کے بعد پاکستان ایسی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آیا ہے کہ اب پاکستان شاید اگر اس پہ اپنا جو رد عمل جو ہے وہ تھوڑا انٹرنیشنل فورمز پہ اور اس کو ری ایمفسائز کرے کہ اگر یہ ایسے اقدامات نہ روکے گے تو پھر پاکستان اس کو اعلان جنگ سمجھے گا. منصور جعفر صاحب اس میں مجھے آپ کا بھی انپٹ چاہیے. یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی تھا جس کو سسپینڈ کیا گیا اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ اس کو یک طرفہ طور پہ معطل نہیں کیا جا سکتا, لیکن بھارت نے ہر دگمی کا مستقل مظاہرہ کیا. اب یہ سچویشن ہے کہ اس کو لے کر مزید جو بھارت کے پلان ہیں, جس طرح سے دریائے سندھ, دریائے چناب اور راوی پہ بھارت کا رخ پانی کا ہے اس کو موڑنے کی ہو رہی ہے کوشش ہے بھارت کی. اس کو پاکستان نے کہا تھا آبی جاریت ہم تصور کریں گے, اس کو جنگ تصور کریں گے. معاملات کدھر جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں؟ یقیناً جی پاکستان کی اسمبلی میں جو قرارداد پاس کی گئی تھی اس موقع پہ خاص طور پہ لفظ استعمال کیا گیا تھا یہ ایکٹ آف وار شمار ہوگا. ایگزیکٹلی. اور خاص طور پہ یہ جو یک طرفہ طور پہ یہ بیان کیا گیا اس کو بڑا ٹیکنیکلی انڈیا نے استعمال کیا. انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا ہیلڈ ان ابینس, کیونکہ یک طرفہ طور پہ اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس معاہدے سے نکلا جا سکتا ہے. اس معاہدے کا فریم ورک قانونی طور پہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں پارٹیز مل کے ہی اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہیں اور دونوں پارٹی مل کر ہی باہمی اتفاق رائے سے اس کو ختم بھی کر سکتی ہیں. تو لہٰذا بھارت نے جو ہیلڈ ان ابینس کے ٹرم یوز کر کے قانونی چارہ جوئی سے بچنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ پاکستان نے بعد ازاں مختلف لیگل پلیٹ فارم پہ بھی اس کو کنٹیسٹ کیا, جو پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا کہ یہ بات کہنا ہیلڈ ان ابینس اس بات کو جائز قرار نہیں دیتا کہ بھارت پاکستان کا پانی روکے. بھارت نے صرف پانی اپنے ہاں روکنے کی کارروائی نہیں کی, بھارت نے ہمارے جو مغربی ہمسایہ ہے جس کی وہ بڑی سرپرستی کرتے ہیں, وہاں پہ جو ایک انتہا پسند رجیم اس وقت موجود ہے اور پاکستان دشمنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی ہے, انہوں نے افغانستان کے اندر ڈیمز بنانے کے حوالے سے مختلف ایسے ڈیم کے جہاں سے پاکستان پانی کی طرف بہتا ہے ان کو بھی بڑی سرمایہ کاری ان کے ہاں بھی کی ہے. ان کو نہ صرف ڈیموں کی صورت ہے بلکہ ان کی نام نہاد پارلیمنٹ کو بنانے میں پھر وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.